علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام اساتذہ کرام، معلمات اور عزیز طالبات، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا یقین ہمارے دل میں کامل طور پر بٹھانے کی ضرورت ہے، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے۔ یہ علم آسمان سے اترا ہوا علم ہے، اللہ والا علم ہے، کوئی عام علم نہیں ہے، لوگوں کے تجربات والا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے تجربات، انسانوں کے تجربات کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں، کبھی غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے جو ہر حال میں پکا اور یقینی ہے، جس میں ذرہ برابر بھی ہم شک نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگی ہے۔ دوسرا آدمی آیا، تیسرا آدمی آیا، کئی آدمی آ کر یہ کہے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھ کر جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگی ہے۔ پھر آخر میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آپ کے گھر کے قریب تک آگ پہنچی اور بجھ گئی، آپ کے گھر کو ذرہ برابر بھی دھکا نہیں لگا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ لوگ تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، لیکن آپ اس قدر یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ آگ نہیں لگی، ایسے کیسے کہا آپ نے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ جو آدمی صبح میں یا شام میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ مکمل دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر شام تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ اپنے علم پر، اللہ والے علم پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ کیا چھوڑا اپنی بچیوں کے لیے؟ کوئی جائیداد رکھی ان لوگوں کے لیے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دیا ہے، جو بھی شام کے وقت میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں فاقہ نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ یقین علم کا ہمارے دلوں میں آنا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ علم کا یقین ہمارے دل میں نہیں آئے گا، ہم اعمال پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ اعمال کی طاقت، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اعمال میں طاقت رکھی ہے۔ دنیاوی مال و دولت میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ ان کے ذریعے نہ ہماری زندگی بن سکتی ہے، نہ زندگی بگڑ سکتی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ ہماری حفاظت یہ مسنون اعمال کرنے والے ہیں، یہ کوئی کالے دھاگے اور ناریل، لیمو، مرچ اور مختلف طرح کی چیزیں یہ ہماری حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں اچھی طرح ہمارے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، اپنے خاندانوں میں توحید کی دعوت دینی چاہیے، ان اعمال کی دعوت دینی چاہیے۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں اپنے بندوں کو،
تو لوگ آ کر کہنے لگے، طعنہ دینے لگے کہ دیکھو تم نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری ایمانی قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں نہیں، یہ بینائی کا دینا اور بینائی کا چھین لینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھیں دوبارہ عطا فرما دی۔ یہ صحابیات کا یقین تھا، کسی بھی حال میں ان سے پردہ نہیں چھوٹتا تھا، اپنے بیٹوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے تھے، اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی صفات تھی۔ یہ علم کا مقصود ہمارا یہی ہے کہ ہماری زندگی بھی ان صحابیات کے جیسی عملی نمونہ بن جائے۔ صرف علم کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ علم ہماری زندگی میں نہ آ جائے۔ ہم چلتے پھرتے ہوئے لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ عملی اسلام ہے، انہیں دیکھ کر پہچانیں۔ ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر اسلام دیکھنا ہو، اسلام کی تعلیمات دیکھنا ہو تو ہماری زندگی کو دیکھ لو۔ تو ہماری زندگی میں معمولات ہونے چاہیے، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سب ساتھ کا ساتھ ہمارے عمل میں بھی آ جائے۔ عمل کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف میں کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر جانے کے بعد طوفان اور پھر چٹان پہاڑ کے اوپر سے آ کر غار کے منہ پر گر گئی، غار بند ہو گیا۔ اب نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے، نہ آواز باہر آ سکتی ہے، کوئی نہیں۔ اب کوئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب وہاں پر کوئی مال و دولت تو کام آنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی خزانہ تو کام آنے والا نہیں ہے، کوئی وہاں پر بھائی بہن یا ماں باپ کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں پر تو کوئی نہیں ہے، یہ غار میں تنہا ہے۔ اب انہیں کیا کام آیا؟ ان کا تقوی کام آیا۔ ایک آدمی نے اپنا عمل پیش کیا کہ میری جو ہے رشتہ دار بہن، میں اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر لیا تھا، گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، اے اللہ لیکن صرف تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا، تو پھر یہ چٹان کو ہٹا دیجئے۔ یہ ان کا تقوی، چٹان ہٹ گئی اور ان کی امانت داری۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میں نے مزدور کو اس کی پوری مزدوری ادا کر دی۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میں نے والدین کی ایسی ایسی خدمت کی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیا اور ان کی جان بچا دی ہے۔ تو یہ تقوی اور طہارت، گناہوں سے بچنے والی زندگی، یہ ہمارے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، ہماری مشکلات اور مصیبتیں حل ہو جائیں گی گناہوں سے پاک والی زندگی کے ذریعے سے۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ اور اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے حقوق اور والدین کی خدمت وغیرہ اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہ تقوی والی زندگی نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکتیں ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے وہ برکتیں ہماری زندگی میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے ہم جو علم پڑھ رہے ہیں اس کا یقین ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ ہمارے معمولات ہو، صبح سے لے کر شام تک کی ہماری زندگی ایسے نہیں کہ جیسے جانور اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ جنگل کے جانور، نہ دن بھر کے کوئی معمولات ہے، نہ کچھ نہیں۔ ہم جو ہے علم حاصل کرنے والے، ہمارے معمولات ہونے چاہیے، ہماری زندگی عملی نمونہ ہونی چاہیے سب لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے علم کو محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر پوری طرح یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما،
اے اللہ غیر علم نافع سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ علم پر پوری طرح یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم کا بھی کمال عطا فرما، عمل کا بھی کمال عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تقوی طہارت والی پاکیزہ زندگی سے ہم سب کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، اے اللہ نفسانی خواہشات سے، اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم چاہے نہ چاہیں پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، نیکی کے راستے پر چلا دیجئے، تیرے نیک لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے۔ اے اللہ بے حیاؤں کے، اے اللہ دنیا داروں کے، ناچنے گانے والوں کے راستوں پر چلنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ حیا عطا فرما دیجئے، پردہ عطا فرما دیجئے، بے داغ زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، برکتیں اتار دیجئے، رحمتیں اتار دیجئے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اے اللہ بلاؤں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ ہمارے نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسے بنا دیجئے جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ بڑوں کے نقش قدم پر ان کے مشوروں کے ساتھ چلنے کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ آخری سانس تک دین کی خدمت پر جمے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔